اسود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ روایت کر رہے ہیں اور بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ فرمایا کہ ان السیدہ لمن جنب الفتن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک بخت یا خوش بخت وہ شخص ہے کہ جس کو فتنوں سے بچا لیا گیا ہو، جو فتنوں سے محفوظ کر دیا گیا ہو، فتنوں سے دور کر دیا گیا ہو، تو فرمایا کہ وہ نیک بخت اور سعید ہے۔ ظاہر ہے کہ سعادت اور شقاوت کے فیصلے جو ہے یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی لکھوا دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے جب جو ہے رحم مادر میں نطفہ ٹھہرتا ہے۔ جب فرشتے سوال کرتے ہیں کہ یہ سعید لکھا جائے گا یا شقی، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کی روشنی میں جو بتاتے ہیں کہ یہ سعید ہوگا یا شقی، تو وہ اس کے مطابق نوشتہ تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا اس سعادت مندیوں میں سے ایک علامت اس کی بتا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان السعیدہ لمن جنب الفتن، کہ سعید وہ شخص ہے، یعنی نیک بہت خوش نصیب وہ شخص ہے کہ جس کو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ اور فتنہ ظاہر ہے کہ فتن سے ہے، یہ آزمائش کو کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان جب آتا ہے تو یہ دنیا دارالابتلاء ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پرکھتے ہیں، آزماتے ہیں۔ کیوں کہ دارالآخرہ جو ہے وہ انعام کی جگہ ہے، یہاں پرکھا جاتا ہے کھرے اور کھوٹے کو، یہاں سچے اور جھوٹے کو، باطل اور حق کو یہاں پرکھا جاتا ہے، اور اختیار انسان کو دے کر جو ہے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ پھر اس کے مطابق آخرت میں میدان حشر کے اندر فیصلہ ہوگا اور بھی جنت یا دوزخ کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر فرمایا کہ فتنوں سے جس کو بچا لیا گیا۔ اب فتنے اور آزمائشیں انسان پر دو طرح کی آتی ہیں، ایک مادی، دوسری معنوی۔ مادی یعنی ظاہری دنیا کی جو چیزیں نظر آتی ہیں تو گویا کہ ظاہری حال کے حوالے سے انسان پر جو ہے وہ آزمائشیں ٹوٹتی ہیں تو فتنے آتے ہیں، تو وہ مادی فتنے کراتے ہیں۔ مثلا انسان کے بدن کی آزمائش آ گئی، مال کی آزمائش آ گئی، ارد گرد کے ماحول کی آزمائش آ گئی، تو یہ آزمائشیں بدن پر خدا نخواستہ بیماری آ گئی۔ اب بیماری میں اللہ تبارک و تعالی اس کو آزما رہے ہیں کہ یہ میرا صابر اور شاکر بندہ بن کے رہتا ہے یا یہ کہ شکوہ شکایت و جزا فضا کرتا ہے۔ مالی آزمائش آ گئی، مال عطا کر کے آزما رہے ہیں، کبھی مال صرف کر کے آزما رہے ہیں، تو اس آزمائش میں دیکھتے ہیں کہ بندہ کیا کہتا ہے۔ اسی طریقے سے ماحول کے حوالے سے کہ دشمنوں کا خوف، دوستوں کی مکاریاں، ان کا سامنے اس کو کرنا پڑتا ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے۔ تو مادی فتنے آتے ہیں، اس کو آزمایا جاتا ہے۔ دوسرے مانوی فتنے سے مراد نظریاتی فتنے جو نظر نہیں آتے لیکن اندر دل و دماغ کو گمراہ کر دیتے ہیں، گمراہی و ضلالت کے راستوں پہ انسان کو ڈال دیتے ہیں، تو یہ دوسرے مانوی فتنے جیسے نظریاتی فتنے۔ اور آج کے اس دور کے اندر یہ نظریاتی فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی خدا کا انکار کر دیتا ہے اور اس پر دلیل مانگتا ہے خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، کوئی انبیاء کی نبوت کا انکار کر دیتا ہے، کوئی آخرت کا انکار کر دیتا ہے، تو گویا کہ کوئی اس دنیا کے بنانے والے کی حقیقت یہ سمجھتا ہے کہ بنانے والا کوئی بھی نہیں، خود بخود بن گئی، خود بخود ختم ہو جائے گی، تو گویا کہ وہ تبھی تقاضے کے ساتھ بنی ہے کہ تحت بنی ہے، تبھی تقاضے کے تحت ختم ہو جائے گی۔ تو گویا کہ اس طرح کی یہ نظریاتی فتنے پیدا ہوتے ہیں جو ظاہری نظر سے بڑے جو زوردار جو ہے وہ شبہات اور نظریات معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس کی گمراہی پر منتج ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے، پھر ان کے بعد جو ہے پھر اولیاء کاملین کے ذریعے سے، ائمہ دین کے ذریعے سے، تو پھر ان فتنوں کا قلع کما کرتے ہیں۔ ان نظریاتی فتنوں کے جواب، چونکہ نظریاتی فتنے علمی ہوتے ہیں، لہذا علمی استدلال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق دیتے ہیں، ان فتنوں کی سرکو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ نظریاتی فتنے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص جو نیک بہت خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ نے کسی بھی قسم کے فتنے آزمائش میں پڑنے سے دور رکھا، بچا لیا اس کو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب بچ گیا تو ظاہر ہے کہ اس کی دنیا جو ہے وہ تر و تازہ رہی اور آخر بھی کھوٹی نہیں ہوئی۔ تو چنانچہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھی ملا اور وفی الآخرۃ حسنہ کا بھی مصداق ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو نظریاتی فتنے یہ سب سے زیادہ خطرناک، اور آج کی اس دنیا کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ تہذیبوں کا تصادم ہے، تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، لہذا نظریاتی فتنے پیدا کیے جاتے ہیں۔ آج جنگ ایٹم بم کی جنگیں نہیں، آج نظریات کی جنگیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا دین یا سماوی جو حق ہے، کوئی کہتا ہے میرا دین سماوی حق ہے، میرا پیغمبر حق ہے، میرے مذہب کے اندر یہ خوبی ہے۔ ہر بندہ اپنے مذہب اور اپنے جو دین کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں پر جو ہے اب یہ نظریاتی فتنوں کی صورت میں یہ چیزیں سر اٹھاتی ہیں، اب اس کا مقابلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس بندے پہ کہ جو خود جو صاحب علم صاحب عقل ہے اور مقابلہ فتنوں کا کرتا ہے اور فتنوں سے دور رہتے ہیں۔
یا یہ کہ جو اس کے پیروکار ہیں جو اس کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر خود ہی جو ہے وہ فتنے سے دور رہتے ہیں اور فتنوں سے دور رہتا ہے، کیونکہ عقل اور جو حکمت کے ذریعے سے جب علم کی بات ان کو سمجھ میں آ گئی تو وہ خدا کو بھی اقرار کر رہے ہیں، انبیاء کی نبوت بھی مان رہے ہیں، عقیدہ آخرت کا بھی تصور رکھتے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کی عمل اور کردار کی زندگی سامنے آتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان سیدہ لمن جنب الفتن۔ اور پھر آج کچھ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، طرح طرح کے شبہات، ہر آدمی وہ آزادی کے ساتھ اپنی بات کر رہا ہے، اس کے اوپر جو طرح طرح کے نظریاتی فتنے، نظریاتی جو گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ تو نبی نے یہ فرمایا کہ جو ان فتنوں سے بچا لیا گیا، مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کسی اہل علم کے دامن سے وابستہ اس علمی استدلال کی وجہ سے بچ گیا، کسی اللہ والے کی جو ہے صحبت میں ہے تو تزکیہ قلب کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے پاکیزہ صافی قلب کے اندر کوئی گمراہ کن بات داخل ہی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے نیک بندہ بن کے رہ رہا ہے۔ تو گویا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو طلب علم میں اور طلب جو ہے اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، طلب حق میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان نظریاتی فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر یہ نظریاتی فتنے، اسی طریقے سے مادی اور جسمانی مالی آزمائشیں، ان سب سے اللہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔